اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تبدیل لخلق اللہ صدق اللہ العظیم۔ لیجئے جی، اللہ تعالیٰ کے باغی اللہ سے بغاوت کرنے کے لیے سر عام میدان میں اتر پڑے ہیں اور ان کے حمایتیوں نے حمایت کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی ہے، اور ہمارا ملک پاکستان وطن عزیز پہلے ہی اللہ کی آزمائشوں میں گرا ہوا ہے معاشی طور پر، اور اسی طرح پانی کا عذاب دیکھنے کے باوجود یہ لوگ کون سی پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں یہ آپ حضرات خود ہی سماعت فرمائیں اور دیکھیے گا یہ منہ سے کیا آگ نکال رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں براہ راست کیا کہتی ہے، دیکھیے۔ میں بھی ہیں، ہر جگہ انسانی حقوق کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن میں اس پہ مطمئن ہوں کہ ہماری حکومت جو کر سکتی ہے وہ کرنے جا رہی ہے۔ ہم نے قوانین پہ ڈالے ہیں، جدھر گیپس تھے قوانین میں، ہم نے آپ دیکھیں پاکستان واحد ہمیں 6 ملکوں میں سے ہے یا 7 ممالک میں سے جنہوں نے ٹرانسجنڈر کا قانون پاس کیا ہے پروٹیکشن کے لیے اور ان کو مین سٹریم کرنے کے لیے۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ ہمارا قانون دنیا میں سب سے زیادہ اپریشیٹ کیا گیا کیونکہ ہم ٹرانسجنڈرز کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیتے ہیں کہ وہ اپنی آئیڈینٹی خود چوز کریں۔ ان کی امینڈمنٹ میں پہلی بات یہ کر رہے ہیں کہ یونیکس اور خواجہ سرا کو آئیڈینٹی چینج کرنے نہیں دیں گے جب تک میڈیکل بورڈ نہیں بیٹھے گا۔ یہ ابیوز ہوگا سسٹم، اینڈ دس therefore we cannot have چیئرمین صاحب، تو اس واسطے یہ میڈیکل بورڈ کی پروویژن جو ہے وہ سراسر غلط ہے، یہ ابیوز کی طرف جا رہا ہے، یہ وکٹمائزیشن آف ٹرانسجینڈرز ہے۔ بڑی مشکل سے یہ قانون پاس ہوا اور آپریشنائز ہو گیا، اور آج تک ہمیں ایک کمپلینٹ نہیں آئی اس کی ابیوز کی، بلکہ اس قانون کی وجہ سے پروٹیکشن ملی ہے ٹرانسجینڈرز کو اور ان کی مین سٹریمنگ ہوئی ہے۔ اور اگر پاکستان حق دیتا ہے اپنے شہری کو کہ وہ اپنی تیسری آئیڈینٹی چوز کریں تو یہ ان کا حق ہے، اور ہمارے پاسپورٹ میں اور آئی ڈی کارڈ میں یہ ہے تھرڈ چوائس آئیڈینٹی کی، وہ کیوں ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بالکل پھر سے وکٹمائزیشن اور ابیوز آف ٹرانسجینڈرز کو انکریج کرنا چاہ رہے ہیں اس امینڈمنٹ سے، سو وی اپوز اٹ۔ سرکولیٹ کیا ہے، لیکن جی آپ حضرات نے سماعت کیا، ہمارے ملک میں بغاوت کرنے والے بہت سارے قوانین، ناموس رسالت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے، اور اسی طرح سے وہ کوئی بھی ہوں، کسی کی حمایت کی بات نہیں کر رہا بلکہ اللہ کے قانون کو چیلنج کرنے والے یہ لوگ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو اب بول رہی تھی نا اور کہہ رہی تھی کہ ہم ہی ہیں وہ لوگ، پوری دنیا کے اندر 6واں 7واں پاکستان ملک ہے جس نے اللہ کی بغاوت کا اعلان کیا ہے، اللہ کے سامنے میدان میں آنے کی بات کی ہے، اور کوئی ملک ایسا نہیں۔ یورپی ممالک کے بعد سب سے پہلا ملک پاکستان ہے جس نے یہ والا قانون پاس کیا ہے، اور اس قانون کے پیچھے کیا ہے یہ تھوڑی سی آپ ایک بات آپ سماعت فرما لیجئے۔ کچھ خواجہ سرا ہیں، خواجہ سرا لوگ موجود ہیں ہمارے ملک پاکستان کے اندر، اور بہت کم تعداد میں ہیں، اور بالکل اصل میں ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ کچھ تو خواجہ سرا قدرتی طور پر ہیں، بالکل ہیں، معذور ہیں، ان کو معذور کا الگ سے وہ جنس نہیں ہے۔ جیسے جنس سے مراد یہ ہے کہ انسان ایک جنس سے ہے، اور جانوروں کی جو چوپائے ہیں یا رینگنے والے جانور ہیں، جتنی بھی جانور آپ کو الگ الگ ان کی جنس ہیں، وہ الگ جنس ہے۔ خواجہ سرا کو الگ جنس قرار دینا یہ کہیں اس سے بھی انصاف کی بات نہیں۔ شریعت نہیں کہتی کہ انہیں حق نہ دیا جائے، شریعت تو انہیں حق دلواتی ہے، لیکن یہ لوگ دیکھ لیں اصل میں خواجہ سرا حضرات کے حقوق پہ یہ ڈاکہ ہے۔ ابھی کچھ خواجہ سرا قدرتی طور پر ہے، جیسے کان
کسی کی سماعت نہیں ہے تو وہ کانوں سے معذور کہلائے گا، الگ جنس نہیں ہے۔ ان لوگوں کو اتنا شعور نہیں ہے الگ جنس ہوتی کیا ہے۔ اور جس کے کان نہیں ہیں وہ معذور ہے لیکن الگ جنس نہیں، جس کسی کی آنکھیں نہیں ہیں وہ آنکھوں سے معذور کہلائے گا لیکن الگ جنس نہیں کہلواتا۔ اسی طرح گونگا آدمی ہے وہ معذور کہلائے گا لیکن الگ جنس نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہی کوئی خواجہ سرا پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جس طرح وہ چاہتا ہے کسی کو پیدا کر دیتا ہے، اس کو اس ذات کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن یہ لوگ اس کی بغاوت کے لیے اتر آئے ہیں۔ اللہ کا کلام میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ کی تخلیق کو چیلنج مت کرو، تبدیل مت کرو، یہ اللہ خود فرما رہے ہیں۔ اور جو بندہ ٹرانسجینڈر کے نام پر کوئی چینجنگ لانا چاہتا ہے اور وہ چینجنگ لا کر وہ اللہ کو مقابلے کے لیے پکار نہیں رہا، وہ اللہ تعالیٰ کو یہ اب دیکھ لیجیے ان کے ایمان کیا ہے۔ آپ اس شتیری مداری کے پیچھے دیکھ لیں، ایسے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور کئی سارے لوگ خاموشیاں تان کر بیٹھے ہیں۔ اور یہ خاموشیوں کے اوپر بھی میں ایک دلیل آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ایسے لوگ خاموش بیٹھے ہیں، وہ لوگ جب عشق کے رسول پہ بولیں تو لگتا ہے یار ان کے مقابلے کا کوئی خطیب ہی کوئی نہیں۔ ختم نبوت کے موضوع پہ بولیں گے تو آپ کہیں گے کمال ہے یار، کیا عاشق رسول ہے۔ ابھی انہی لوگوں کے سامنے حدود اللہ کو پامال کیا جا رہا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی حدیں، لا تبدیل لخلق، اللہ کی حد ہے، اللہ نے حد متعین کی ہے، وہ میرے بندو میری بنائی ہوئی حدود سے تجاوز مت کرو۔ اللہ یہاں تک انسان کو کہتا ہے، اس کی اوقات یاد دلاتے ہو۔ اللہ فرماتے کہ آپ سارے کے سارے جو ہے نا یہ سائل ہو، میرے منگتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں میں ہی ہوں جو غنی ہوں اور کوئی بھی میرے برابر کا نہیں ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کے ہر معاملے میں دخل اندازی، پہلے تو تھا نا کہ کسی نہ کسی عالم کے مقابلے میں آ جانا، مولوی کے مقابلے میں آ جانا، یہ الگ بات ہے، لیکن براہ راست اللہ کے مقابلے میں آ جانا۔ کچھ خواجہ سراؤں کو اللہ نے پیدا کیا تخلیقی طور پر، وہ ہے ہی خواجہ سرا، کچھ تکلفاً بنے ہوئے ہیں خواجہ سرا، اور کچھ کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس کے پس پردہ پتہ کیا ہے؟ اس کے پس پشت اصل میں ٹائٹل ایسا ان لوگوں نے لگایا ہے، میک اپ ایسا کیا ہے، اس ٹرانسجینڈر کے قانون کے اوپر جو انہوں نے ٹائٹل لگایا ہے نا، وہ ٹائٹل ایسا ہے کہ اس ٹائٹل کے پیچھے جتنے بھی ان کے عیوب ہیں وہ چھپ گئے۔ اس ٹائٹل کا نام کیا ہے اور اس کا وہ کیا ہے کہ اصل میں اس ٹائٹل کو معذوروں کی ہمدردی کا حق کہا گیا ہے۔ اس کی ٹائٹل پہ کیا لکھا ہے؟ معذوروں کی ہمدردی کے حقوق۔ اور اب بتاؤ، جس کو اللہ نے کامل مرد پیدا کیا ہے، جس عورت کو اللہ نے کامل عورت پیدا کی، اس کے اندر عیب کوئی نہیں۔ عورت فیمیل ہونے کا جو عیب ہوتا ہے نا، عورت کے اندر کوئی نہیں، اللہ نے نہیں پیدا کیا۔ لیکن وہ جا کر اگر نادرہ میں یہ کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ اللہ نے زیادتی کی ہے، اب وہ اللہ کو کہہ رہی ہے، نادرہ میں جو جا کر یہ کہہ رہی ہے نا، یا کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے، میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے کیسز نادرہ کے اندر آ چکے ہیں۔ اور جو بندہ جا کر نادرہ میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں،
اس لیے میرے ساتھ یہ زیادتی ہے، اس لیے مجھے عورت ڈکلیئر کیا جائے۔ اب بتائیے وہ اللہ کو کہہ رہا ہے یا نادرہ کو کہہ رہا ہے؟ وہ اللہ کو کہہ رہا ہے۔ العیاذ باللہ، یہ کفر والی بات ہے کہ یا اللہ تو نے یہ غلط کیا میرے ساتھ۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جو میں آپ سے ابھی عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ میں نے کچھ یہ نیٹ سے وہ نکالا، ایک پرچہ نکالا ہے اور جو پیش کیا گیا تھا بل میں، اس کے اندر کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ خواجہ سرا پہلی جو شرط ہے آپ نکالیں، اس کا ترجمہ کیجیے، انگلش کے اندر ہے، میں نے ترجمہ وہ کروا کر پھر وہ شارٹ کٹ آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں۔ لکھا ہوا پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ صرف خواجہ سرا تک یہ بات محدود نہیں ہے، بلکہ کسی مرد عورت کو یہ حق حاصل ہے اور اس کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ نادرہ کے اندر جا کر اپنا بیان ریکارڈ کروائے اور کہے کہ مرد کہے میں عورت ہوں اور عورت کہے میں مرد ہوں۔ اور اسی طرح سے ہمارا جو نادرہ ہے وہ کسی قسم کا ثبوت نہیں مانگ سکتا، میڈیکل نہیں مانگ سکتا، کسی قسم کی صفائی نہیں مانگ سکتا، وہ اس کو اس کے بیان دینے پر اس کو مرد کو عورت لکھ دے گا، عورت کو مرد لکھ دے گا، جو یہ چاہتی ہے۔ ٹھیک۔ دوسری بات، اسے اسی قانون کے اندر، یہ آپ نیٹ سے نکالیے اور پڑھیے گا، دوسرے نمبر پہ لکھا ہوا ہے اسے جو پیدائشی جنڈر ملا ہے، پیدائشی طور پر جس کو فیمیل یا میل پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کی طرف سے، اور معاشرے میں رہن سہن کی وجہ سے کوئی مرد ایسا ہوتا ہے جس کا زیادہ وقت عورتوں میں گزرتا ہے، یا عورت ہے کوئی ایسی کہیں کام کرتی ہے جس کا زیادہ وقت مردوں میں گزرتا ہے، تو وہ عورت اور مرد عورت اپنے آپ کو فیل اپنے اندر پیدا کرتی ہے، ایسی فیلنگ پیدا کرتی ہے کہ میں مرد ہوں۔ اور مرد جو ہے عورتوں میں زیادہ تر وقت گزارنے والا، وہ کہے کہ نادرہ میں جا کر کہے کہ یار مجھے عورتوں کی فیلنگ آتی ہے اس لیے میں عورت ہوں، تو وہ اس کو اسی نام پر ہی شناختی کارڈ جاری کرنے کا۔ اس کے اوپر نا میں چند ایک آپ سے لطیفے بھی عرض کروں گا جو آنے والے وقت میں اگر اللہ نہ کرے یہ قانون باقی رہ جاتا ہے نا، اللہ پاک ہمارے علماء کو ہمت نصیب فرمائے، مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم عالیہ جنہوں نے چیلنج کے طور پہ کہا ہے، ٹی ایل پی کے سربراہ حضرت مولانا سعد رضوی صاحب اللہ پاک ان کی بھی حفاظت فرمائے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے ملک کے پاکستان کی بنیادوں کے اندر شہداء کا خون ہے اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، نادرہ کے اندر بڑی حیران کن بات ہے، نادرہ کے اندر اب تک یہ تقریباً 26,000 اپلیکیشن آ چکی ہیں، 26,000 اپلیکیشن مرد و عورتوں کے، کہ ہم مرد کہتے ہیں ہم عورت بننا چاہتے ہیں، عورتیں کہتی ہیں ہم مرد بننا چاہتی ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا 26,000 اپلیکیشن آ چکے ہیں، اور سارے کے سارے کن سے تعلق رکھتے ہیں یہ آپ جانتے ہوں گے۔ آپ تھوڑا سا خود بھی ان حضرات تک پہنچیے کہ یہ کون سے حضرات ہیں جو اس طرح کی وہ کر رہے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے، بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپلیکیشنز دی ہیں، ان لوگوں نے، مردوں نے جن کے 3-3 4-4 بچے پیدا ہو چکے ہیں، مرد حضرات، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عورتوں کی فیلنگ پیدا ہوتی ہے اس لیے ہمیں عورت ڈکلیئر کیا جائے، العیاذ باللہ۔ اچھا، 2015 کے اندر امریکہ نے یہی قانون اپلائی کیا تھا زمبابوے ملک کے اوپر، اور اس وقت زمبابوے کے اندر بھی کوئی اس طرح کے جو لوگ تھے نا وہ روڈوں پہ نکلے تھے ٹرانسجنڈر کے حوالے سے۔ تو صدر رابرٹ مگابے نے اس وقت
ان سارے لوگوں کو پکڑا اور جیل میں ڈال دیا، اور جیل میں جب ڈالا، عورتوں کو اس نے الگ جیل میں ڈالا اور مردوں کو الگ جیل کے اندر، ایک ہی جیل کے اندر انہوں نے بند کیا، اور اس نے کہا کہ مجھے بچے پیدا کر کے دکھاؤ۔ کیا کہا کہ مجھے بچے پیدا کر کے دکھاؤ۔ اور پھر اس کی مخالفت کی تھی امریکہ، اس وقت جو ہے نا یہ امریکہ کا صدر تھا باراک اوباما۔ باراک اوباما نے اس کی جب مخالفت کی نا تو رابرٹ مگابے نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ قانون پاس کر دیتا ہوں لیکن مجھے بھی ایک رشتہ چاہیے۔ اس نے باراک اوباما کا ہاتھ مانگ لیا، اس نے کہا کہ اوباما صاحب کا رشتہ مجھے دے دو اور میں یہ قانون پاس کر دیتا ہوں۔ تو اس کی آنکھیں کھلی اور وہ خاموش ہو گیا۔ اور ایک یہ بات یاد رکھیں، ہمارے ملک پاکستان کے اندر اب آپ وہ رابرٹ مگابے اور ہمارے ملک پاکستان کے اندر یہ جو اسمبلی کے اندر بیٹھنے والے ممبر حضرات ہیں نا جنہوں نے سائن کیے، ان کی مردانہ قوت بھی آپ یہ دیکھ لیں اور ان کی ذہنیت بھی دیکھ لیں یہ کیا چاہتے ہیں۔ جو جس نے سائن کر دیا نا وہ آپ سمجھیں کہ وہ ہے۔ اور سائن کرنے کے بعد اب یہ دیکھیے کہ وہ رابرٹ مگابے اور یہ ہمارے پارلیمنٹیرین جو لوگ ہیں نا پارلیمنٹ کے ممبر حضرات ہیں، ان کو دیکھ لیں کہ ان کی غیرت اور ایمان ہونے کے، ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود ان کے اندر اتنی بھی غیرت نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایک مزے کی بات کہ رابرٹ مگابے جو ہے یہ مسلمان نہیں ہے، یہ عیسائی ہے، اور ان ہمارے پارلیمنٹ ممبر کے اندر اتنی بھی غیرت نہیں ہے، اس عیسائی جتنی بھی غیرت کوئی نہیں ہے کہ جنہوں نے اس ٹرانسجینڈر کے بل کے آتے ہی اوپر آمنا وصدقنا کہہ دیا۔ کہ ہم سارے ایمان والوں کو جاگنا چاہیے اور اس کے بل کے آگے رکاوٹ بننا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اپنے دین عالی شان کے ہر فارم پر ہمیں اللہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔